کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اور شیطان کی جنگ کب اور کیسے شروع ہوئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک مخلوق جو ہزاروں سال عبادت گزار چکی تھی اچانک ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، پھر بھی اللہ نے اسے اپنا خلیفہ کیوں بنایا؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ داستاں جو آسمانوں میں شروع ہوئی مگر اس کی گونج آج بھی زمین پر سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے شیطان اور آدم علیہ السلام کی جنگ، ایک ایسی جنگ جو تلوار سے نہیں بلکہ دل اور ایمان سے لڑی جاتی ہے اور جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہسٹری مینٹر کی ایک اور ایمان افروز اور فکر انگیز ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو انسانیت کی ابتدا سے جڑی ہے، ایک ایسی جنگ کی داستان جو قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ ہے شیطان اور آدم کی جنگ۔ ابتدا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ زمین پر کوئی انسان تھا، نہ شہر، نہ کھیت، بس ایک سناٹا، ایک خاموشی اور آسمان کے نیچے اللہ کی بے مثال تخلیقات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 19۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک اعلان فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ آسمانوں میں یہ خبر گونج اٹھی، فرشتے حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے عرض کی، اے ہماری رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے مختلف مقامات سے مٹی لی، سفید، سرخ، سیاہ، اور ان سب کو جمع کیا۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے، اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، پھر اسے 40 دن تک پڑا رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ بدبودار اور سیاہ رنگت والی ہو گئی۔ اسی لیے اسے سلسال من حمئن مسنون کہا گیا۔ تفسیر ابن کثیر سورہ حجر آیت نمبر 26۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی، بدبودار گارے سے پیدا کیا۔ سورہ حجر آیت نمبر 26۔ اس بدبودار مٹی سے ایک حسین پیکر بنایا گیا، پھر اس میں وہ روح پھونکی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں، پہلی سانس لی، اور انسانیت کی کہانی کا پہلا باب شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم عطا کیا، وہ علم جو کسی اور مخلوق کے پاس نہ تھا۔ پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے، کہا، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے یہ بتا دیا۔ سب نے مان لیا کہ آدم کو ایک خاص علم اور مقام دیا گیا۔ سجدہ کا حکم اور ابلیس کی بغاوت۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا
مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ جن تھا اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ ضد، یہ تکبر اس کی بربادی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے اور تیرے لیے قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ مگر ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ قیامت تک اسے موقع دیا جائے۔ اللہ نے مہلت دی۔ ابلیس نے قسم کھائی، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یوں زمین پر انسان اور شیطان کی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ تلواروں سے نہیں، یہ جنگ دل اور ایمان کی جنگ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان سے بچو، کیونکہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ، حکمت 93۔ یہ وہ جنگ ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور آج بھی جاری ہے۔ یہ جنگ ہماری آخری سانس تک ختم نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کی یاد۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل ہسٹری مینٹر کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے اور ہم سب شیطان کے فریب سے بچ سکیں۔